اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ ہے جی۔ غشی سے ہے، غش کھا جانا کس کو کہتے ہیں؟ بے ہوش ہو جانا، غشی طاری ہونا بھی اسی سے کہتے ہیں۔ تو غاشیہ ہوتی ہے چھا جانے والی چیز، کور کر لینے والی چیز۔ یہ جو اسموگ ہے یہ بھی تو غاشیہ ہے، چھائی ہوئی ہے نا ہر چیز پر۔ تو قیامت کا نام ہے غاشیہ، یہ قیامت پوری یونیورس پر چھا جائے گی نا، اس لیے کہا گیا۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اطلاع آئی قیامت کی جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی؟ وجوہ ہوئی یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ اصل میں خشا خشوع بھی اسی سے ہے، خاشن عین، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ تو جب ہم شرمسار ہوتے ہیں تو چہرہ نیچے کر لیتے ہیں، بچے کو ڈانٹ پڑے تو بچہ نیچے کرتا ہے نا منہ، اور جب خوش ہوتے ہیں تو ایسے منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اسی سے ہے شرمسار ہونا۔ شرمسار ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خشیہ کا مطلب شرمسار ہونا ہے، کیونکہ پھر خشوع کیا ہے؟ خاشین آئین سے خشوع بنتا ہے، خشوع کا مطلب ہے جھک جانا، اللہ کی رضا کے لیے جھکے تو خاشع ہو گئے ہم، ہے نا؟ جو اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اے لوگوں مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، لیکن نماز بہت بھاری ہے لوگوں پر سوائے ان کے جو خاشع ہیں، جن میں خشوع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سے جو پہلی چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ تو خشوع کیا ہے؟ خشوع ہے کسی کی عظمت اور اپنی کم حیثیتی کو محسوس کر کے دل میں جھکا ہوا ہے۔ یعنی آپ ٹیچر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو نیچرلی باڈی ڈھیلی پڑ جاتی ہے نا، سر تھوڑا سا جھک جاتا ہے نا، اٹ از خشوع کہ استاد کی عزت اور اپنی کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف ہم، تو آپ میں جو عاجزی آتی ہے اس عاجزی کو خشوع کہتے ہیں۔ اردو میں تو ایک ہی لفظ چلتا ہے نا، ڈر 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 ڈر، نہیں وہ ڈر اور چیز ہے، یہ ڈر نہیں ہوتا، یہ احترام ہوتا ہے نا؟ استاد تھپڑ بھی مار رہا ہے تو کھا رہے ہیں، تو کوئی اور مارے تو کھائیں گے نہیں؟ کھائیں گے، اس کو پکڑ کے پیٹ ڈالیں گے۔ تو لہٰذا احترام کی وجہ سے اگلے کا احترام اور اپنی کم حیثیتی بمانے غریب امیر نہیں، استاد ہے اور شاگرد ہے، استاد بڈھے ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، طاقت بھی نہیں ہے ہاتھوں میں، شاگرد جوان ہے ماشاءاللہ، لیکن چونکہ وہ استاد ہے اور وہ شاگرد ہے تو اپنے مقام کا احساس کر کے اور ان کی عظمت کو محسوس کر کے وہ جو جھک جاتا ہے، اور بڈھا استاد مارتا ہے تو مار بھی کھا لیتا ہے کہ میرا استاد ہے۔ سملرلی باپ، سملرلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کر کے، اور میں ایک بندہ ہوں، محض ایک عاجز بندہ، دل میں جو عاجزی پیدا ہوتی ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو خاشیتن کا لفظی مطلب ہے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اب جھکے کیوں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے نا، فیلئرز ہیں، اس لیے وہ رسوا ہوں گے۔ تو اس کا ترجمہ رسوا ہونا ویسے ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے جھکا ہو۔ ٹھیک، عاملاتن، عمل کیے ہوئے، ناصبتن، تھکے ہوئے۔ اللہ، یہ میں اکثر کہتی ہوں اور سچ کہتی ہوں کہ یہ آیت مجھے سب سے زیادہ ڈرا۔ کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے کوئی مخصوص مقام، کوئی خاص منزل، اور نصب ہوتا ہے تھک جانا۔ لہٰذا سورہ کاف میں آپ پڑھتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع تھے اور وہ خضر سے ملنے کے لیے نکلے تھے، تو راستے میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا اور مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ بھنی ہوئی مچھلی تھی مگر وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ تو یوشع نے دیکھا مگر موسیٰ سو رہے تھے تو اٹھایا نہیں۔ جب موسیٰ اٹھے تو یوشع بھول گئے بتانا، تو موسیٰ چلے، تھوڑا سا چل کر ہی موسیٰ تھک گئے، تو کہنے لگے آج تو مجھے نصب پہنچا، آج تو میں تھک گیا، لاؤ کھانا کھا لیتے۔ تو یوشع نے کہا او میں تو بھول گیا، شیطان نے بلا دیا، وہ مچھلی تو سمندر میں چلی گئی۔ تو پھر موسیٰ پلٹ آئے۔ تو تھکن کو کہتے ہیں اتنا کام کیا کہ تھک گئے، کام کر کر کے تھکے ہوئے لوگ لیکن رسوا ہوں گے۔ ایک تو ہے نا جس نے کام ہی نہیں کیا، وہ تو چھوڑ دے، کام کر کر کے تھکے ہوئے مگر رسوا ہوں گے۔ کیوں؟ غلط ڈائریکشن میں کام کیا۔ یہ جو بابوں کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ محنت نہیں کرتے،
قبروں پر آپ دیکھیں بولتے ہیں اتنا چیخ چیخ کر، جو وہ کتابیں پڑھتے ہیں، جو قصے سناتے ہیں کتابوں سے ہی لاتے ہیں نا، جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو مزاروں کی خدمت کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں دیکھ رہی تھی، بہت افسوس ہوا مجھے، ہوتا ہے سب کے لیے، ان کے لیے بھی خاص طور پر، وہ سادے سے آدمی تھے، تو ان کی اتنی لمبی داڑھی تھی، پتہ نہیں کتنی لمبی تھی، 7 7 8 فٹ تو ہوگی، بہت لمبی تھی۔ تو وہ ان کو نا اس کی چٹیاں بنائی ہوئی تھی، سفید داڑھی تھی۔ تو وہ لڑکا پہنچ گیا وہاں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے داڑھی کیوں بڑھائی ہوئی ہے، اتنی زیادہ لمبی کیوں کی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے میں داڑھی سے اپنے پیر صاحب کے مزار پہ جھاڑو دیتا ہوں۔ تو نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو کہنے لگا کہ آپ، وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا جی تسی نہیں سمجھو گے، یعنی یہ وہ سچ این انسٹنٹ پرسن، مجھے بہت رنج ہوا، میں نے ان کے لیے بہت دعا کی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا جی تسی نہیں سمجھو گے، اے محبت ہی یہ سلمان پارس نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار تے انج کیتا سی۔ سلمان پارس سے مراد ان کی سلمان فارسی ہے۔ اب سلمان فارسی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مزار تھا اس ٹائم میں، لیکن اب وہ بےچارے سادے آدمی کسی نے کوئی قصہ سنا دیا، اور انہوں نے، وہ کہنے لگے میں اللہ نال وعدہ کیتا ہے تے میں ایسی داڑھی بدائیے تے میں اپنے پیر دے مزار دے اندر جھاڑو دینا۔ اب دیکھو اس بندے کی مشقت، وہ کہتے اتنی داڑھی آپ کی کتنے عرصے میں بڑی؟ کہتے 20 سال۔ اب 20 سال سے وہ بندہ اپنی داڑھی بڑھا رہا ہے، اب 20 سال سے وہ بےچارا سادہ بندہ اپنی داڑھی بڑھا رہا ہے، اور اس میں بھی اس نے کتنی محنت کی ہوگی، اور وہ اس سے جھاڑو لگا رہا ہے، یہ کون سا کوئی آسان کام ہے؟ تو آپ دیکھیے مشقت کتنی ہے نا، مگر شرک کی راہ میں، اور غلط مشقت ہے، غلط مشقت ہے۔ افسوس ہوتا ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں جو ہندو ہیں، کیا وہ محنت نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے ہوں گے نا۔ آپ دیکھیں جو ہندوؤں کے ٹیمپلز بنے ہوئے ہیں، مندر، تو آپ دیکھیں انہوں نے اس کے اوپر جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، جو اندر ہے وہ چھوڑ دو، جو دیواروں کے اوپر وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، اتنی باریک نقاشی کی ہوئی ہے نا، کہ ان مورتیوں کی چوڑیاں شوڑیاں دیویوں کی جو بنائی ہوئی ہیں، وہ تک انہوں نے ان تک کے باریک ڈیزائن بنائے ہوئے۔ ہاں، کتنی محنت کی ہے، پتھروں کو تراشا ہے، ان میں انسانی شبیہیں بنائی ہیں، ان انسانی شبیہوں کے کپڑے بنائے، کپڑوں تک پہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے، پتھروں سے، پتھروں کو ایسے تراشا ہے کہ جیسے کپڑوں پر اگر کڑھائی ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے تو وہ ڈیزائن، اور ان کے جو زیورات انہوں نے بنائے ہیں دیوی دیوتاؤں کے، ان زیورات کی بھی نقاشی کی انہوں نے پتھروں کے اندر۔ سوچو انہوں نے کتنی محنت کی، لیکن حاصل وصول۔ اچھا محنت کی کس لیے؟ بھگوان کو راضی کرنے کے لیے۔ محنت کی، بہت محنت کی، مگر غلط ڈائریکشن میں محنت کی۔ تو یہ بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے عطا کریں نفع بخش علم، علم جس میں نفع ہو۔ یہ کیمسٹری بھی تو سیکھتے ہیں، علم ہی ہے نا علم، کس فائدے کا؟ یہ جو ہاتھ دیکھنے کا علم ہے اس کو پامسٹری کہتے ہیں نا، پام ہتھیلی کو کہتے ہیں نا، تو اس علم کو پامسٹری کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی نفع ہے؟ کوئی نفع نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اچھا ناچ گانا بھی تو ایک علم ہے نا، ایک علم ہے۔ جو گانا ہے وہ ایویں تھوڑی گایا جاتا ہے، وہ سر سیکھنے پڑتے ہیں، راگ سیکھنے پڑتے ہیں، اور اس کی بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ ناچنا بھی ایویں نہیں آ جاتا، لوگ کتنے کتنے سال لگے رہتے ہیں، تو پھر جا کر کوئی ایک آرٹ، فارم آف آرٹ جو ہے، ایک فارم آف ڈانس جو ہے اس کے اوپر کمانڈ آتی ہے۔ پر کیا فائدہ؟ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا، ہاں دنیا میں پیسے کے اعتبار سے فائدہ ہو گیا اب آ کر، لیکن کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو علم بھی وہ ہو جو نفع بخشو، اور اللہ عمل وہ جو تو قبول فرما لے، متقبلہ، مقبول عمل کی توفیق دے۔ اب مقبول عمل کی پہلی شرط یہ نا عمل صحیح ہو، تو اللہ مقبول عمل کی توفیق دے۔ یہ نہیں کہ کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور فائدہ کوئی نہ ہو۔ اور رزق ہمیں وسعت والا عطا کر دے، کیونکہ رزق کی تنگی نا بندے کو پھنسا دیتی ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم پھر آپ کو یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کی ایک جاب ہے،
اس سے اچھی انکم ہوتی ہے، اچھی سیلری ملتی ہے، اور وہ اپنے باقی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی عبادتیں کرتے ہیں. اب اللہ رحم فرمائے اس کی سیلری آدھی ہو گئی یا اس کی جاب چلی گئی اور اس کو اچھی جاب نہیں ملی، اب اس کو 3 4 جابس کرنی پڑی. اب نمازیں بھی گئیں، جماعتیں بھی گئیں، نماز پڑھیں تو فرض پڑھیں، تو پھر مزہ تو نہ رہا. تو اگر رزق میں وسعت آ جاتی ہے اور انسان درست استعمال کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ دین کا کام بھی اچھی طرح کر سکتے. سمجھ رہے؟ تو رزق کی بھی وسعت عطا فرمائے. آپ بھی مانگا کریں، اللہ دینے والے ہیں، مگر عمل متقبل، مقبول عمل. کام تو سبھی کر رہے ہیں جی، کام تو شیطان کی راہ میں بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں شامل نہ کرے ان لوگوں میں. آمین. اللہم لا تجعلنا منہم. مجھے سب سے زیادہ ڈر اس آیت سے لگا. تصلا نارا حامیہ، جلیں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. کون؟ ساری زندگی کام کرنے والے، کام کیا ساری عمر. کیا پادری کام نہیں کرتے؟ پنڈت کام نہیں کرتے؟ ابھی میں ایک ہندو پنڈت ہے، ان کا ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی. وہ اس کا ٹاپک جو تھا وہ ہندو مسلمان فسادات کے موضوع پر تھا، تو میں نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو خیر اس میں ایک سوال کیا گیا ان کی روٹین کے بارے میں. تو وہ بتا رہے تھے، جس دن انٹرویو تھا اس دن ظاہر وہ بتا رہے تھے صاحب کہ جناب میں ایک جگہ کتھا کہنے گیا تھا. کتھا سے مراد وہ جو بیان کرتے ہیں نا رام کرشن کے واقعے، تو اس کو کتھا کرنا کہتے ہیں. تو میں کتھا بیان کرنے گیا تھا، وہاں سے میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں. یہاں سے میں سیدھا ایئرپورٹ جاؤں گا، میری فلائٹ ہے پتہ نہیں کہاں کی، انڈیا میں. تو میں وہاں پہنچوں گا تو وہاں آگے سیدھا میں پنڈال جاؤں گا کیونکہ کتھا کہنی ہے. وہاں سے پھر مجھے ایک اور جگہ کتھا کہنی ہے، تو اس کے بعد پھر وہاں سے میں گھر آؤں گا. یعنی آپ وہ بتا رہے تھے کہ میں 3 دنوں سے مسلسل کام کر رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں 2 2 3 3 دن گھر ہی نہیں جاتا. محنت کر رہا ہے نا وہ بندہ، محنت کر رہا ہے، سو بھی نہیں رہا. کہاں محنت کر رہا ہے؟ شرک کی راہ میں، شیطان کی راہ میں، بت پرستی کی راہ میں. تو محنت تو کی. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. تو محنت تو ہر بندہ کرتا ہے. اب دیکھیں گے جو کانسرٹ کرتے ہیں بڑے بڑے اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں اور ڈرامے کرتے ہیں، جو بھی سارے بڑے بڑے سنگرز ہیں مشہور مشہور، کیا وہ محنت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا اپنے کانسرٹ کامیاب بنانے کے لیے. تھیم کیا ہونا چاہیے، گانا کیا ہونا چاہیے، گانے کی دھن کیا ہونی چاہیے، اس پر ایکٹ کیسے کرنا ہے، سارے سیاپے کرتے ہی ہیں. اس کا کاسٹیوم کیسا کرنا ہے، پیچھے جو ہیں ان کا کاسٹیوم کیسا ہونا چاہیے، اسٹیج کا بیک گراؤنڈ کیسا ہونا چاہیے، ساری چیزیں کرتے ہیں. تو وہ ایک گانا پیش کرتے ہیں. گانے پہ کتنی محنت ہے نا. لیکن کہاں ہے؟ شیطان کی راہ میں نا. تو صرف محنت کافی نہیں ہے، محنت کا صحیح ڈائریکشن میں ہونا ضروری. لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے محنت کی مگر غلط راہ میں کی، وہ جہنم میں جائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. تو صحیح راہ پر محنت کرنی ہے. صرف کام نہیں چاہیے، درست کام چاہیے. سمجھ گئے نا. تسقا من عین آنیہ، پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے چشمے سے پانی. استغفر اللہم لا تجعلنا منہم. لیس لہم طعام الا من ضریع. انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا سوائے کانٹوں کے. کانٹے ملیں گے. وہ ہوگا نا زقوم، زقوم کا درخت ہوگا تو اس کا جو پھل ہے وہ کانٹے دار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیکٹس کی ایک ٹائپ ہے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ کیکٹس ہے، کیکٹس نہیں ہے، کیکٹس جیسا ہے، سمجھانے کے لیے کہا. لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں کیکٹس جہنمی پودا. نہیں جی، جہنمی پودے اتنے اچھے نہیں ہوتے. وہ تو ریزیلینٹ ہے، یعنی کہ ہارڈ ہے بڑا، بہت کم پانی پہ جی لیتا ہے. اور اس کے پتے اس طرح کے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا اپنے اندر پانی سٹور کر سکیں. بہت کم جو ہے پانی پر وہ سروائیو کر جاتے ہیں. تو کیکٹس جہنمی پودا بالکل نہیں ہے. آپ گھروں میں لگائیں، ضرور لگائیں. کیکٹس سے مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تھوہر کے درخت، تھوہر ایک ٹائپ آف کیکٹس ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ آپ نے کہا جیسا یہ ہے نا
तकरीबन इस तरह का पौधा है, जकूम। ठीक है। अच्छा, अजीब बात है, मेरी एक जानने वाली थी, बड़ा अच्छा बाग है उनका, घर बड़ा है तो उन्होंने बड़ा अच्छा लॉन मेंटेन किया हुआ है। तो उनको किसी ने कहा और उन्होंने सारे जो है ना कैक्टस निकलवा दिए। तो मेरा इत्तेफाकन ही चक्कर लगा, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा कि कैक्टस के पौधे आपके कहाँ गए? मुझे नहीं इस बात का पता था, मैंने तो वैसे बाई द वे पूछा। तो कहने लगी मैंने सारे कैक्टस निकलवा दिए, तो जहन्नुमी पौधा है। तो मैंने कहा बाजी, जहन्नुम में तो आग भी होगी थी, आग तो तुझे इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। ये क्या फजूल बात, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे स्ट्रॉबेरी का है ना, ये स्ट्रॉबेरी भी जो है, हाँ, जहन्नुमी फल है। अच्छा, जहन्नुम में स्ट्रॉबेरी मिलेगी, फिर तो मजा ही आ जाएगा ना। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी फजूल बातें करते हैं, जाहिलाना बातें हैं, जाहिलाना बातें, लोगों को हंसाने के लिए है ये बातें। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सादा सा सवाल है, कुछ चीजें बहुत सादी हैं समझने के लिए। मैं जब, शायद मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया हो, मैं जब कॉलेज में जाती थी, तो मैं पूरे कॉलेज में वाहिद लड़की थी, मैं अबाया पहनती थी, कोई नहीं पहनता था। तो एक क्लास फेलो मेरी यूं ही बैठकर बात करने लगी, फर्स्ट ईयर में थे हम लोग। तो कहने लगी कि ना तुम अबाया पहनती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना मैंने कहा आप भी पहन लो। वैसे ही कहा मैंने, कोई मकसद नहीं था, ऐसे ही जैसे दो फ्रेंड्स बैठ के बात कर रही, क्लास फेलोज बात कर रही। तो कहने लगी कि हाँ मैं पहनना तो चाहती हूँ, पर मेरा भाई नहीं पहनने देता। तो मैं हैरान हुई, क्योंकि भाई तो इस तरह की बातें पसंद करते हैं कि चादर ले बहन, अबाया पहने पहन। मैंने कहा क्यों, आपके भाई पसंद क्यों नहीं करते? कहने लगी वो कहते गंदी औरतें पहन। अच्छा, एक मिनट तो मैं चुप कर गई, लेकिन दिमाग शुक्र अल्लाह का मेरा शुरू से चलता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें, जो औरतें जिनको आप गंदी औरतें कह रहे हैं, वो लिपस्टिक भी तो लगाती है, मेकअप भी तो करती है, बाल भी तो कटवाती है, वो तो आपके भाई ने छुड़ाए नहीं, खाली अबाया ही नजर आया। तो वही बात है कि आप जो इस तरह की फजूल ऊटपटांग कॉन्सेप्ट्स लाते हैं कि जी कैक्टस का पौधा घर में ना रखो, ये जहन्नुमी पौधा है, तो सबसे पहले तो आग जलानी बंद कर दो, क्योंकि जहन्नुम तो आग से भरा होगा। तो आग घर में क्यों लगाते हो? जहन्नुम का हिस्सा है आपका घर, माजल्ला, सुम्मा माजल्ला। वो तो खाली गैस कम हुई है तो मुसीबत पड़ी हुई है सब। ऐसे नहीं है, इस तरह से बात नहीं होगी, इस तरह तो गेम खेलना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कांटों वाले पौधे को तशबीह दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कैक्टस जैसी शेप का प्लांट है, मगर वो कैक्टस नहीं है। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूह, ना वो मोटा करेगा ना वो भूख में काम आएगा। यानी कि खाना खाने से क्या होता है? सेहत बनती है ना, और भूख मिटती है, यही दो खूबियां है ना खाने में। मगर अल्लाह कहते हैं कैक्टस वो जितना भी खा ले, ना भूख मिटेगी और ना ही सेहत बनेगी। अस्तगफिरुल्लाह, भूख की तकलीफ दायमी होगी जी जहन्नुम में। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा इन्नी नाउज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्ना नाउज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, आमीन सुम्मा आमीन। वजूहुम यौमइज़िन नाइमा, अलबत्ता कुछ चेहरे उस दिन नेमतों वाले होंगे। नून आइन मीन नाम से है, नाइमा होता है जिस पर नेमतों के आसार हो। तो नेमतों के आसार कैसे होंगे? चेहरे फ्रेश होंगे, है ना। लिसाइहा राजिया, अपनी कोशिशों से राजी होंगे। यानी जो उन्होंने कोशिशें की, वो अल्लाह ने चुन ली, पसंद कर ली, इनाम दिया, वो खुश होंगे कि हमने जो एफर्ट्स की वो एक्सेप्ट कर ली गई। यही है अमल मुतकब्बल, वो अमल जो कबूल कर लिया जाए। तो दुआ किया करें कि जो हम कर रहे हैं अल्लाह कबूल करे। फी जन्नतिन आलिया, वो बुलंद जन्नतों में होंगे, इनके बागात होंगे बुलंद। ला तस्माउ फीहा लागिया, वहां कोई बेहुदा बात लफ्ज बात नहीं सुनेंगे। फीहा आइनुन जारिया, जन्नतों में चश्मे रवां होंगे। फीहा सुरुरुम मरफुआ, और सोफे होंगे ऊंचे बैठने के लिए, जैसे आपके सोफे हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत आला होगी जी। वह अकवाब मौजुआ, प्याले होंगे तरतीब से चुने हुए। वह नमारिकु मसफूफा, और तकिए कुशन्स रखे होंगे लाइन अप करके, सफ़े बनाकर। वजरा बीयू मबसूसा, और नफीस कालीन, खूबसूरत कालीन बिछाए गए होंगे। यानी कि अच्छी महफिलें सजी होंगी, जो अमारत का आप दुनिया में तस्वुर कर सकते हैं वो वहां आपको मिल जाएगी। अफला यांजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या ऊंटों पर कभी गौर किया वो कैसे पैदा किए गए हैं? अभी उस दिन ऊंटों पर बात की ना हमने, कि ऊंट अल्लाह ने उसको एक्स्ट्रा वाटर बैग दिया है पेट में, अल्लाह पाक ने उसकी 3 पलकें बनाई हैं, और 2 हैं भी ट्रांसपेरेंट।
اسی لیے ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اور اونٹ راستہ بھی دیکھتے ہیں، ریت بھی نہیں آنکھوں میں جاتی۔ اللہ نے اس کے ہونٹ اور زبان بہت موٹی کھردری بنائی ہے، وہ ببول کے نوکیلے کانٹے کھا جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کا میدے کا ایسڈ بھی بہت تیز ہے کیونکہ وہ کانٹے بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ اللہ نے اس میں یہ رکھا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کے پیر، وہ ریت میں کھبتے نہیں، لہٰذا وہ صحرا میں دوڑے لگا سکتا ہے۔ اسے ریگستان کا جہاز اسی لیے کہتے ہیں۔ باقی کوئی جانور ریگستان میں دوڑ نہیں سکتا، دوڑ تو بالکل، چل تو پھر بھی لے، دوڑ نہیں سکتا کیونکہ پیر تھوڑے تھوڑے دھستے ہیں نا ریت کے اندر۔ اونٹ کا ایسا نہیں ہے، اونٹ دوڑ لگا لیتا ہے، کتنا بھی وزن اونٹ کے اوپر لوڈ کیا ہو، اونٹ نہیں، اس کا پیر نہیں پھنستا ریت میں، کی شان ہے۔ اونٹ ہی کا کیوں کہا؟ اور جانوروں میں خوبیاں نہیں ہیں؟ ہر کسی میں اپنی اپنی خوبیاں ہیں۔ اربوں کا واسطہ ہی اونٹ سے پڑتا تھا، تو پہلے مخاطب عرب تھے نا، اس لیے اربوں کو کہا اونٹوں پر غور کرو، دیکھو میں نے کیسا بنایا۔ اچھا اونٹ کی جو چربی ہے، کوہان ہے، کیوں ہے؟ اونٹ نے جب سفر کرنا ہے پانی تو وہ سٹور کر لے گا، کھانے کا کیا کرے گا؟ جب اونٹ کو کچھ دن کھانا نہیں نا ملتا تو اونٹ اپنی کوہان کی چربی استعمال کرتا، اسی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس کی کوہان بنائی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس سے کئی کئی دن کھائے پیے بغیر چلے، اس کی شان ہے، وہ مالک ہے۔ یہ مانا نہیں ہے کہ اور چیزوں میں خوبیاں نہیں ہے، ہر چیز میں اپنی خوبیاں ہیں جی، ہر چیز میں اپنی خوبیاں ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، عرب چونکہ اونٹوں سے بہت مانوس تھے، تو عربوں کو پھر اونٹوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان دیکھو ہم نے کیسے بلند کر دی، بغیر ستونوں کے نا، بغیر آمد ترونہا، ہم نے آسمان بلند کیے بغیر ستونوں کے، اور تم دیکھ رہے ہو۔ تو وہی بات ہے کہ بغیر کسی سہارے کے آسمان کھڑے ہیں، اس کا کن ہے فیکون، ہو گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو کیسے نصب کر دیے گئے، ایسے لگتا ہے ٹھونک دیے گئے، زمین کو بیلنس کیے ہوئے ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین دیکھو کیسے مسطح کر دی گئی ہے، بچھا دی گئی، لیول کر دی گئی ہے۔ یعنی اللہ کہہ دے کہ کائنات پر غور کرو، یہ کائنات تمہیں خود بتائے گی، اس کو ایک بنانے والا ہے، اس کو ایک چلانے والا ہے، اور وہ ایک ہی۔ فذکر، پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ تو ہیں ہی نصیحت کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، پیغام پہنچاتے رہو، نصیحت کرتے رہو، ہمارا ذمہ نصیحت کرنا ہے، کسی کو ڈنڈے مار کر چلانا ہمارا کام نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن نصیحت کرتے رہو، کیا پتا کب کس پر بات اثر کر جائے۔ لستا علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر داروغہ، تھانے دار، یہاں پر سب تھانے دار ہیں نا، لہٰذا جو گستاخ رسولے سے پیٹ پیٹ کے مارتے ہیں اس کو جلا دو پکڑ کے، نہیں جی، کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں۔ آپ بات کر سکتے ہیں، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اگر کسی چیز پر آپ کو تکلیف ہے عدالت میں جائیں، اگر آپ کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں ہے اپنی عدالتوں کا نظام ٹھیک کریں، کسی کو کسی پر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے، کسی کو کسی پر بھی نہیں، حتیٰ کہ اولادیں بھی جب جوان ہو جائیں تو وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، اگر غلط فیصلہ کریں گے اپنے لیے کریں گے، سمجھا سکتے، ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھانے دار نہیں ہے، دوسروں پر داروغہ نہیں ہے، تو ہم کون ہیں؟ ہم ہیں گنڈے، دین کے نام پر گنڈا گردی چلتی ہے یہاں، لہٰذا اس نے عربی والی قمیض کیوں پہنی ہوئی ہے؟ آ جاؤ مارنے پیٹنے، ہے نا؟ اس نے قرآن جلا دیا ہے، آؤ اس کو مار ڈالو، چاہے اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا اگر کوئی شخص قرآن جلائے، اللہ نہ کرے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عدالت میں جا سکتے، جاؤ پولیس کو انفارم کرو، پولیس آ کے اریسٹ کر کے لے جائے، عدالت میں جاؤ کیس لڑو، آپ اس کی جان نہیں لے سکتے۔ یاد رکھیں، اللہ نہ شرک معاف کرے گا، نہ قتل ناحق معاف کرے گا، نہیں کرے گا قتل ناحق معاف، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اگر ایک انسان کے قتل میں ساری انسانیت شریک ہو جائے اور وہ قتل ناحق ہو، میں معاف نہیں کروں گا، میں سب کچھ جہنم میں ڈالوں گا۔
تو قتل नाहक माफ नहीं है। तो बिल्कुल गलत है जी, किसी को हक नहीं। इल्ला मा तवल्ला व कफर, रहा वो जिसने मुंह मोड़ा और इनकार कर दिया। अल्लाह कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ठेकेदार नहीं बनाए गए, आप थानेदार नहीं बनाए गए, आपका काम पैगाम देना है, नसीहत करना है। अब रह गया वो बंदा जो कबूल नहीं करता आपका पैगाम, मुंह फेर लेता है, इनकार कर देता है, क्या होगा उसका? आपने कुछ नहीं करना। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह उसको अजाब देगा और वो बहुत बड़ा अजाब होगा। आप नहीं देंगे, लेकिन आप नहीं देंगे। इस्लाम किसी को गैर मुस्लिम होने की बिना पर सजा नहीं देता, वो सबको अख्तियार है। नहीं मुसलमानों ना मत हो। हाँ, ये है कि हम इस्लाम का निजाम कायम करेंगे और गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम के निजाम के मातहत रहना पड़ेगा, ये है। कल सुबह की क्लास से एक बहन कहने लगी कि हम अपने आबाई गांव गए हुए थे, तो वहां एक मंदिर था, तो मेरा बेटा कहने लगा मेरा दिल चाह रहा है ये मंदिर में जाकर मैं बुत तोड़ दूं। तो इतना हमारे बच्चों में जिहाद का शौक है। मैंने कहा मेरी बहन, जो हमारे जिम्मी है ना, जो खैर मुस्लिम हमारे इलाकों में रहते हैं वो जम्मी है, टैक्स देते हैं ना, वो जम्मी है। जम्मी का क्या मतलब होता है? अहलो जिम्मा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जान माल इज्जत और इबादतगाह की हिफाजत हमारा जिम्मा है। लिहाजा यहाँ रहने वाले गैर मुस्लिमों की इबादतगाह तोड़ना जिहाद नहीं है। हाँ, जिहाद का रास्ता मैं आपको बताती हूँ। अपने बेटे को कहीं जाएं और दाता साहब की कब्र तोड़े तो शहादत पक्की, शहीद होकर आएंगे वापस खैर से। ये जिहाद है भाई, ये जिहाद है। हाँ, शिर्क करने वाले टोले को पीछे करो, ये जिहाद है। कर सकते हैं तो करें। हाँ, वो तो भी कोई महफिल में बैठकर एक जाहिल मौलवी कहानी सुना रहे ना गौसे आजम की, तो किसी की जुर्रत नहीं कि उठ के उसको कहे। समझ आ रही है कि गलत कह रहे हैं, मगर जुर्रत नहीं है। क्यों? इतने लोग बैठे मारने खड़े हो गए तो क्या करूंगा? तो किसी की जुर्रत नहीं कि उठ के कहें कि आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। किसी की जुर्रत नहीं। तो जो हमारे मुल्क में लोग रहते हैं गैर मुस्लिम, वो हमारे अहलो जिम्मा हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी जान माल इज्जत और मजहब की हिफाजत हमारा जिम्मा है। वो अपनी इबादत गाहों में आजाद हैं इबादत करने में, उनकी इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि हुकूमत थोड़ी बहुत उसकी मेंटेनेंस में उनकी हेल्प भी करेगी जैसे बाकी शहरियों की करती। ये जुल्म है, ये नहीं है। हाँ, जाओ फतह करो, इंडिया कर लो फतह, तोड़ लेना फिर बुत होती। अच्छा, जब उसको भी आप फतह कर लेंगे और पैक्ट वगैरह होने से पहले जो तोड़ दिया तो उसको तोड़ दिया, जब आपस में मामलात सेट हो गए आप उनकी भी कोई चीज टच नहीं करेंगे। हाँ, जाए फलस्तीन फतह करें। फलस्तीन में तो खैर तोड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बैतुल मकदस है ना, वो हमारा भी है उनका भी है। तो बहरहाल जी ये बातें हैं। इन्ना इलैना इयाबहुम, बेशक हमारी ही तरफ लौटना है इन सबका। तुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, और बेशक हमारे ही जिम्मे है हिसाब इनका। यानी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काम क्या है? नसीहत कर देना, पैगाम दे देना। उनको मनवाना आपका जिम्मा नहीं है। अब रह गया वो बंदा जो पैगाम से मुंह मोड़ता है, उसको सजा मैं दूंगा जब वो मेरे पास आएंगे, ये मेरा काम है। एक और आयत सूरत में अल्लाह फरमाते हैं, अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब, ए नबी आपका जिम्मा बलाग करना है, हिसाब लेना मेरा काम है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कहा गया? आप तो वैसे ही कुछ नहीं कहने वाले। हमें बताया गया कि अपनी औकात में रहना, तुम जज नहीं बनाए गए। कोई हक नहीं है कि जाकर लोगों को मार दो दीन के नाम पर, तौहीन रिसालत के नाम पर कत्ल करते फिरो लोगों को। मैं माफ नहीं करूंगा। और आप देखें, हदीस के अल्फाज और कुरान की आयत भी है। अल्लाह कहते हैं कि एक कत्ले नाहक में अगर सब इंसान शरीक हो जाए मैं सबको जहन्नुम में डाल दूंगी। ठीक है, हदीस कुदसी भी है। अब ये जितने लोग इन बेगुनाहों के कत्ल में शरीक हुए, तो कितना ही बड़ा मजमा हो, 1000 का हो, 2000 का हो, 5000 का हो, सब जहन्नुमी हुए ना, सजा काटेंगे। हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम फरमाते हैं, एक मुसलमान के कत्ले नाहक में अगर सारी कायनात शरीक हो जाए, मुझे अपनी जलाल और इज्जत की कसम है मैं सारी कायनात को जहन्नुम में डाल दूं। तो आए दिन देखिए तमाशे करते हैं, किसी को हक ही नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैं पहले पहले पढ़ती थी, मैं हैरान होती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत नरम मिजाज आदमी थे, बहुत नरम मिजाज आदमी थे। तो क्यों अल्लाह ने आपको बार बार ये ताकीद की कि आपका काम सिर्फ नसीहत करना है, सिर्फ नसीहत करना है, आप किसी पर थानेदार नहीं है।
وہ مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا گیا تو ہم تو اوقات ہی کوئی نہیں ہماری، ہم تو عامت المسلمین ہیں، ہمیں تو حق ہی نہیں ہے کوئی کسی کو کچھ کہنے کا، صرف سمجھا سکتے ہیں۔ اگر اگلا مان لے الحمدللہ، نہ مانے تو کہتے رہے اور دعا کرتے۔ پھر اگر کوئی استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، کافر مر گیا، پھر اللہ جانے بندہ جانے۔ لہٰذا آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان مسلمان نہیں ہوا تھا، تو کیا حضرت نوح نے کنعان کو مارا تھا؟ نہیں، فیصلے اللہ کرے، ہمارا کام صرف پیغام دے۔ تو اللہ ہم لوگوں کو حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ چلیے آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔